جنگ قادسیہ۔ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں خالد بن ولید جیسے عظیم جنرل نے رومن امپائر کو جنگ یرموک میں ایک بہت بڑی فتح کے ساتھ شکست دی، اور اس کے بعد رومن امپائر بہت ہی کمزور پڑ گئی اور اب باری تھی پرشین امپائر کی۔ بٹ ویٹ، مسلمانوں کی پرشین امپائر سے یہ جنگ کوئی نئی بات نہیں تھی، بلکہ یہ دشمنی تو بہت پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئے اور مکہ والوں سے بہت ساری جنگوں کے بعد صلح حدیبیہ ہوا تھا، جس کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ اب اگلے 10 سالوں تک مکہ اور مدینہ کے بیچ کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو بھی ضائع نہ جانے دیا اور اسی ٹائم کا یوز کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی اسی ریاست سے، جو کہ بہت ہی چھوٹی ریاست تھی، وہاں سے دنیا کے سب سے بڑے بادشاہوں کی طرف لیٹرز بھیجے جو عرب کے باہر کے بادشاہ بھی تھے، اور ان بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی، جس میں سے ایک لیٹر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی طرف گیا، جس کا نجاشی کے بادشاہ نے بہت ہی عزت کے ساتھ ویلکم کیا، اور دوسرا لیٹر ایجپٹ کے گورنر کے پاس گیا۔ اس کے علاوہ ایک لیٹر رومن بادشاہ ہیراکلس کے پاس بھی گیا، اس نے بھی اس کا بہت ہی عزت کے ساتھ جواب لکھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیٹر پرجیا کے بادشاہ خسرو کی طرف بھیجا تو اس نے اس لیٹر کو ایک بہت بڑا مذاق سمجھا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسنجر وہ لیٹر لے کر خسرو کے محل میں داخل ہوا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج پڑھ کر سنایا کہ محمد اللہ کے رسول کی طرف سے پرجیا کے بادشاہ خسرو کی طرف، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور میں محمد اس کا رسول ہوں۔ اس لیٹر میں اور بھی کچھ باتیں ایسی لکھی تھی کہ اسلام قبول کر لو اور اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ جیسے ہی اس قاصد نے یہ لیٹر پڑھ کر سنایا تو پرشین بادشاہ خسرو غصے میں آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم نے میرے نام سے پہلے میرے غلام کا نام لکھا ہے، اور تمہارا یہ میسنجر مجھے دا گریٹ پرشیا بادشاہ کو بتائے گا کہ ہمیں کس کے سامنے جھکنا چاہیے۔ اور اس کے بعد خسرو نے وہ لیٹر چھین لیا اور سب کے سامنے پھاڑ کر پھینک دیا، اور اس کے بعد خسرو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے 2 سپاہیوں کو مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ خسرو نے آپ کے خط کو بہت ہی غرور کے ساتھ پھاڑ کر پھینک دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی دکھی ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں دعا کی، یا اللہ پرشیا کے بادشاہ پرویز خسرو کی حکومت کو تباہ کر دے۔ اس کے کچھ وقت کے بعد ہی وہ دونوں سپاہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے مدینہ پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر کہنے لگے کہ ہم پرشین بادشاہ خسرو کے حکم پر آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جواب دیا کہ اچھا، تو تم مجھے گرفتار کرنے آئے ہو؟ ہاں، جس بادشاہ کے حکم پر تم مجھے یہاں گرفتار کرنے چلے آئے ہو اب وہ کوئی بادشاہ ہے ہی نہیں، بلکہ کل اسی کے بیٹے نے اسے مار کر خود اب پرشین بادشاہ بن چکا ہے۔ یہ سنتے ہی دونوں بہت ہی حیران ہوئے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ پچھلے 40 سالوں سے خسرو پورے ایران پر حکومت کر رہا ہے اور آج تک ایران کے سب سے طاقتور بادشاہوں میں سے مانا جاتا ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ آپ جانتے بھی ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟
اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری دھمکیاں بھی دی۔ کہا کہ جب یہ ساری باتیں ہم جا کر خسرو کو بتائیں گے تو آپ دیکھ لینا کہ آپ کے ساتھ کیا 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 جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ بتا دو اپنے بادشاہ کو، اور اسے یہ بھی بتانا کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک پرشیا حکومت پہنچی ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، اب اسلام وہاں تک جائے گا جہاں تک گھوڑے اور اونٹ بھی نہیں جا سکتے۔ اور یہ سب آج ہماری آنکھوں کے سامنے ایگزیکٹلی ویسے ہی ہو رہا ہے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ اسلام آج اس پوری دنیا کے اتنے بڑے علاقے تک پھیل چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اسلام کا بہت بڑا ملک انڈونیشیا ہے جہاں پر کوئی بھی اونٹ نہیں پایا جاتا، اور ایک دوسرا اسلامک ملک ہے مالدیو جہاں پر کوئی گھوڑا بھی نہیں پایا جاتا، لیکن اسلام وہاں تک بھی پھیلا ہے۔ اینڈ ناؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد پرشیا کا بادشاہ خسرو تو مر گیا، لیکن پھر بھی پرشین امپائر کوئی چھوٹی موٹی امپائر تو تھی نہیں۔ اس دنیا میں بہت ہی کم امپائر ایسی گزری ہیں جو ہزاروں سالوں تک حکومت کر پائے، جیسے کہ ایجپٹ کے فرعون، یا دوسرے دا گریٹ رومن امپائر اور پرشین امپائر، جسے سب سے پہلے سائرس دا گریٹ نے سپر پاور بنایا تھا، جسے آج بہت سارے لوگ ذوالقرنین بھی سمجھتے ہیں۔ لہٰذا خسرو کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا پوری پرشین امپائر کا بادشاہ بن گیا، لیکن یہ بھی زیادہ وقت تک ٹک نہیں پایا، اور اسی کے جنرل نے اسے مار دیا۔ اب اور کوئی بادشاہ بن گیا، لیکن یہ بھی نہیں ٹک پایا، اس کو بھی ہٹا دیا گیا، اور کچھ ہی سالوں میں ایران کے بہت سارے بادشاہ بدلتے گئے، اور دھیرے دھیرے پرشین امپائر کمزور ہوتی گئی، اور کوئی مضبوط بادشاہ بھی نہ رہا۔ ان سب حالاتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایران کے سارے جنرل ایک ہی جگہ پر جمع ہوئے اور مسلمانوں کے خلاف پلان بنانے لگے، اور سب کو اتنی سمجھ تو آ گئی تھی کہ مسلمانوں کے لیے ہم لوگ ایک کمزور ہدف صرف اس لیے بن رہے ہیں کہ ہم لوگوں میں آپس میں ہی اتفاق نہیں ہے، مطلب ہم لوگ آپس میں ہی اتنے جھگڑتے ہیں، اور اسی لیے اسی ڈیویژن کی وجہ سے مسلمان ہم کو ہرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور اسی میٹنگ میں پرشیا کے سب سے پاورفل جنرل رستم نے وہاں سب کو ایک جٹ کیا اور سب کو کنونس کیا کہ ہم اپنے آپس کی ساری دشمنیاں بھلا دیں اور پرشیا کا ایک نیا اور یونائٹڈ بادشاہ چوز کریں۔ اور اس کے لیے اس نے خود ہی یزدگرد کو سجیسٹ کیا، جس کا تعلق خسرو کے خاندان سے ہی تھا، لیکن یہ بھی اس کی ایک چال تھی، کیونکہ یزدگرد اس وقت صرف 8 یا 9 سال کا ایک بچہ تھا۔ مطلب رستم چاہتا تھا کہ یہ بچہ صرف ایک نام کا بادشاہ رہے اور پوری پاور، پوری طاقت رستم کے ہاتھوں میں ہی رہے، مطلب وہ ہی اس بادشاہت کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا۔ ان سب کے بعد پرشین امپائر دوبارہ عروج پر آنے لگی۔ یہاں خالد بن ولید بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں پرشین امپائر کو چھوڑ کر رومن امپائر میں جنگ کے لیے چلے گئے تھے، اور اس طرح مسلمانوں کا پورا دھیان اس وقت رومن امپائر پر تھا، اور یہاں پرشین امپائر طاقتور ہوتی جا رہی تھی۔ خالد بن ولید نے عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں رومن امپائر کی یہ سارے علاقے فتح کر لیے تھے، یہاں تک کہ رومن امپائر کی ایک بہت بڑی سٹی دمشقس، اس کو بھی فتح کر لیا تھا، جس کے بعد یہ دونوں امپائر رومن اور پرشین اپنی دشمنی کو بھلا کر ایک جٹ ہو گئے تھے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ اصل میں یہ مسلمانوں کا خوف ہی تھا جو ان دونوں کو ایک جٹ ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب رومن امپائر میں تو خالد بن ولید جیسے عظیم جنرل موجود تھے، لیکن پرشین امپائر میں کوئی مضبوط جنرل ابھی تک نہیں تھا،
اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں مدینہ میں سارے صحاباؤں کو پورے مدینہ میں پھیلا دیا تاکہ وہ پورے مدینہ سے پرشین امپائر کے لیے فوج اکٹھی کر سکیں، اور خود یہاں حج کے لیے مکہ چلے گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج کر کے واپس آئے تو یہاں مدینہ میں انہوں نے ایک بہت ہی عجیب منظر دیکھا۔ جہاں جہاں تک آپ کی نظر جاتی تھی وہاں تک مسلمانوں کی فوج ایک سمندر کی طرح دکھائی پڑتی تھی، اور یہ سب لوگ پرشین امپائر کے خلاف جہاد کرنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں جنگ کے لیے ریڈی ہونے کا حکم دیا اور پھر خود ہی انہیں لیڈ کر کے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ جیسے ہی یہ تھوڑا آگے پہنچے تو باقی کے بڑے بڑے صحابہ جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے بڑے صحابہ، انہوں نے انہیں جانے سے روک دیا اور کہا کہ آپ کا جانا کسی خطرے کو مول لینے جیسا ہے، تو آپ یہیں مدینہ میں ہی رہیں، کیونکہ ہمیں ایک ہی وقت پر دونوں بڑے امپائر رومن امپائر اور پرشین امپائر سے لڑنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی بات مان تو لی، لیکن یہاں پر ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اگر عمر رضی اللہ عنہ اتنی عظیم فوج کو لیڈ نہیں کریں گے تو پھر کون ان کی سربراہی کرے گا، کیونکہ اس وقت خالد بن ولید اور ابو عبیدہ دونوں ہی جنرل اس وقت رومن امپائر میں موجود تھے، اور اب سارے بڑے بڑے صحابہ اس عظیم فوج کے لیے ایک جنرل ڈھونڈ رہے تھے۔ تو اچانک ایک لیٹر مدینہ میں پہنچا جس میں یہ لکھا تھا کہ یا امیر المومنین، میں نے پورے عرب سے ایک بڑی فوج تیار کر کے مدینہ کی طرف روانہ کر دی ہے۔ یہ لیٹر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف نے یہ لیٹر پڑھ کر سب کے سامنے سنایا اور کہا کہ مجھے اس فوج کا لیڈر مل چکا ہے۔ وہاں سب لوگوں نے پوچھا کہ کون ہے وہ عظیم شخص، تو عبد الرحمن بن عوف نے جواب دیا کہ سعد بن ابی وقاص۔ یہ نام سننے کے بعد سبھی نے کہا کہ ہمیں یہ نام منظور ہے، کیونکہ سعد بن ابی وقاص پہلے 10 مسلمانوں میں سے ایک تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں بھی تھے، اور اس سے پہلے بھی جب جنگ احد میں مسلمانوں کے حالات بہت ہی خراب تھے تو اس وقت بھی سعد بن ابی وقاص موجود تھے اور بہت ہی بہادری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کر رہے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سعد بن ابی وقاص کو اس عظیم فوج کا جنرل بنا دیا گیا، اور سعد بن ابی وقاص یہ 30,000 کی فوج لے کر مدینہ سے پرشین امپائر کی طرف روانہ ہوئے۔ سبسکرائب